صرف اب 3 بندے پیچھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انسل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ مجھے اجازت کب دیتے۔ اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو یہ بات اس واقعے سے سمجھائی ہے کہ جو آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کا خیال پہلے کرو، ان کی سیفٹی کا خیال پہلے کرو، بعد میں اپنی جان کا خیال کرنا۔ اور اللہ کے نبی نے سب کو بھیج دیا، اللہ کے نبی کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی سوائے اللہ کے، اور وہی ان کے لیے کافی تھی۔ لیکن there was no more companion left to defend Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ ریکویسٹ کر کے کہہ بھی سکتے تھے دنیاوی اسباب کی خاطر کہ میرے پروٹیکشن ختم ہو گئی مکہ میں، لیکن he took the risk because he knew Allah is with him۔ اور اس کے بعد جو ہے قریش کا اسٹرینج ریلیشن شپ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو دین لائے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن آج بھی اپنی ویلیوبل جو چیزیں تھیں سب سے زیادہ ٹرسٹ بھی اللہ کے نبی بھی کرتے تھے۔ عجیب اسٹرینج ریلیشن شپ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسے انسان پہ جس کے دین پہ آپ آنے کو تیار نہیں ہیں لیکن ٹرسٹ سب سے زیادہ آپ اس پہ کرتے ہیں، یہ کیسا ریلیشن شپ؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چند لمحے پہلے کے کچھ احوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو انہوں نے ارادہ بنایا اس کے اوپر کیا ہوا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 2 پلیجز کے بارے میں پڑھا تھا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا، اور اللہ نے مدینہ طیبہ کو اسلام کی بیس کے طور پہ چنا، اور آج تک ماشاء اللہ اسلام ہمارا سفر کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک مدینہ منورہ کی زیارت نہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا ایک جگہ کہ جو انسان عمرے کے لیے آتا ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی زیارت پہ نہیں آتا یا مجھ سے ملنے نہیں آتا تو اس نے ظلم کیا۔ تو اس لیے جو بھی عمرے کی نیت سے جائے وہ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ ضرور حاضری دے اور وہاں پہ سلام پیش کر کے آئے۔ اس کے بعد جی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پہلے اپنے کزن کو بھیجا تھا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس، وہ مسلمان ہو گئے، پھر خود گئے تھے تو پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہ سردار بھی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹرائب کے، اور ان کی ٹرائب کا نام تھا بنو عبد الاشل، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میں دین اسلام لا چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل رہا ہوں، اگر تم لوگ سارے دین اسلام نہیں لاتے تو آج سے میں تم لوگوں سے تمام مردوں سے تمام عورتوں سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی سٹینڈنگ تھی اپنے قبیلے میں اور چیف بھی تھے، تو ان کے قبیلے والے سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے فوراً سارے قبائل نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ ان کی ذات اقدس کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سروسز ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے جب جنگیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا ذکر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خولہ بنت حکیم نے سجیشن دی تھی، 2 سجیشن دی تھی، ایک حضرت سودا بنت زما کی اور دوسرا حضرت اما عائشہ کی۔ دونوں جو ہے حضرت سودا کے ساتھ نکاح طے پا گیا تھا اور نکاح ہو گیا تھا۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم حضرت خولہ بنت حکیم جو ہے وہ یہ چاہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عائشہ سے بھی ہو جائے، تو وہ حضرت ام رومان کے پاس گئی۔ حضرت ام رومان کون تھی؟ حضرت ابو بکر کی وائف، اور حضرت ام رومان کو جا کے کہا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت عائشہ کے لیے میں لائی ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ظاہری بات ہے سیدنا صدیق اکبر حضور کے ویسے بیسٹ فرینڈ تھے، اور حضرت ام رومان بھی بہت نیک خاتون تھیں، تو بڑے خوش ہوئے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بچپن میں ایک انسان سے پرومس کیا ہوا تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ میں تمہارے نکاح میں دوں گا، اور وہ انسان کون تھا؟ جبیر بن المطعم. تو حضرت ابوبکر نے اپنا وہ پرومس کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا میں ایک دفعہ ذرا ان سے ریکنفرم کر لوں کہ کیا ان کا ارادہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، اور جا کے اس کے والد سے جب ملے، یہ جبیر کے والد سے، تو یہ مشرک تھے ابھی تک یہ لوگ. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ کیا تم لوگ ابھی تک یہ ارادہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا، جبیر کی والدہ فوراً بولی کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کے لیے کبھی بھی اپنے باپ دادوں کا دین نہیں چھوڑے گا. تو حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اس بات پہ، ورنہ یہ ایک رشتے کے اندر ایک آپ کہہ لو کہ ایک بیریئر بن سکتا تھا، کیونکہ پہلے ایک زبان دی ہوئی تھی. اب یہ بات ہے جو میں آپ کو اس وقت بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ نارم تھا سوسائٹی کا. جیسے آج بھی آپ نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہوگا، اور آپ نے پرانی اس میں واقعات پڑھا بھی ہے کہ شروع میں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی. تو خیر وہ معاملہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر خوشی سے واپس لوٹے، کیونکہ ان کا پرپز بھی یہی تھا کہ بات کسی طرح یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ مبارک جو ہے یہ بھی پورا ہو جائے. میری بیٹی جو ہے وہ ایک بہت زبردست نکاح میں چلی جائیں گی. اس کے بعد جی کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہیپینس جب بھی شادی کا معاملہ ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اولاد کی مرضی پتہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کا رشتہ جب آیا تو حضور نے حضرت فاطمہ زہرا سے جا کے بارے میں پوچھا. تو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اولاد کی مرضی پتہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگیاں دونوں بچوں نے گزارنی. اگر ان کی مرضی شامل نہیں ہوگی، زبردستی کر دی جائے گی، تو وہ پھر ایسا خدا نخواستہ بعد میں ایک مصیبت بنتی ہے کہ وہ پھر انسان جو ہے وہ نہ 3 میں رہتا ہے نہ 13 میں رہتا ہے. اس لیے پیرنٹس کو آج جیسے ہم پیرنٹ ہیں، ہمیں وی شوڈ آسک آور چلڈرن کہ یار آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو بتائیے، اور اپنی جو اظہار ہے وہ جائز اظہار ضرور کروا بچوں سے کرنے میں کوئی بے شرمی نہیں ہے. بچے اگر اپنا جائز اظہار کریں تو رادر دین وہ چھپ کے ملتے رہے خدا نخواستہ اور وہ گناہ کرتے رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا. اور اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی ہیپینس کا بھی تھوڑا خیال کریں. دونوں طرف اٹس گیو اینڈ ٹیک سچویشن ہے، تو دونوں کی مرضی سے ہو جائے گا تو زیادہ فائدہ ہے. تو اور اس میں انشاءاللہ برکت بھی آئے گی. بہترین چیز ہے کہ آپ سنت اڈاپٹ کریں، اور سنت یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ ہمیشہ نکاح سے پہلے پوچھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جوڑنے والوں میں سے تھے، گھر توڑنے والوں میں سے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے معاملے میں نہیں صرف، بلکہ صحابیہ کے معاملے میں بڑی بڑی کوششیں کی. جو کسی سے محبت رکھتا تھا اس کے گھر جا کے رشتے مانگے، انکار بھی ہوئے اللہ کے نبی کو، اور لیکن اپنی کسر انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی. کہ اب میں نے ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، وہ ایک خاتون سے محبت کرتے تھے، ہر وقت ان کا نام لیتے تھے، لیکن جب وہ حضور خود ہی ان خاتون کے پاس گئے، جب ان خاتون نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے، تو انہوں نے کہا میرا مشورہ ہے.
حکم نہیں کہا. تو یہ بات خوش نہیں کیا گیا جیسے آج ہمارے پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے تم نے. حضور کی سننا یہ ہے کہ آپ نے اس چیز میں اپنا مشورہ دینا ہے، حکم نہیں دینا، یہ یاد رکھیے گا. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت ام عائشہ سے. روایات میں 2 ڈیفرنٹ ایجز آتی ہیں، ایک آتی ہے 6 اور ایک آتی ہے 7. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے حضرت ام عائشہ، اور یہ عقد میں ہے لیکن رخصتی نہیں، یہ یاد رکھیے گا. رخصتی ہوتی ہے ہجرت کے بعد بھی کچھ ٹائم کے بعد. تو یعنی کہ اگین اللہ معاف کرے، لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ عجیب قسم کی زبان درازی کرتے ہیں اس معاملے کو لے کے. تو بھائی یہ نارم تھا اس وقت کی سوسائٹی کا. تو میں اگین یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کو دین اسلام سے مکس مت کریں. ایک ہوتا ہے نارم، ایک کلچر، نارم کلچر، اور ایک ہوتا ہے دین. یہ دین نہیں تھا، یہ نارم تھا. تو اس کی نارم ایک علیحدہ چیز ہے اور دین ایک علیحدہ چیز ہے. آج ہمارے آڑے جو ہے وہ کیا آیا ہوا ہے، نارمز اور یہ کلچر ہی ہمارے آڑے آئے ہوئے ہیں. دین تو بڑا آسان راستہ بتاتا ہے. خیر، اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی انگیجمنٹ کر دی گئی یا بات پکی، جیسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے بات پکی ہوگی. سبحان اللہ، ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار ہے کہ لمبی انگیجمنٹ چلائیں، خاتون جو ہے وہ مرد سے ملتی رہے، وہ جائز ہے اس معاشرے کے نزدیک. ویئرز نکاح اگر ہو جائے اور خاتون مرد سے ملے تو اس کو زیادہ برا سمجھا جاتا. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں، آبزرو کر کے دیکھ لیں. نکاح از مور، اگین انگیجمنٹ از نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے صرف جا کے ایک سو کارڈ انگوٹھی بنا دی ہے یا کوئی بات پکی کر دی ہے یا 4 پیسے دے دیے. نکاح ایک آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، دیٹس اٹ. لیکن آج خاتون نکاح کے بعد اگر اپنے شوہر سے ملے، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو یہ محلے کی آنٹیاں ہوتی ہیں نہیں کہتی یہ کتنی بے شرم لڑکی ہے. اور بے شرم تو تم ہو جو اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. اور صرف اللہ کے نبی کی سنت کا نہیں، سارے انبیاء کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. کیونکہ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا 6 سنتوں میں سے ایک سنت ہے. پھر اس کے بعد فرسٹ یہاں پہ ہمیں کچھ جو مہاجرین تھے جو شروع میں ہجرت جنہوں نے کی، ان کے نام ہمیں پتا ہونے چاہیے جو انہوں نے شروع میں ہجرت کی. اس میں سب سے پہلے مہاجر آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا ابو سلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وائف حضرت ام سلمہ، جن کا اصلی نام تھا ہند بنت امیہ. ان کو قید کر لیا تھا ان کے ٹرائب والوں نے. بچے کو حضرت ابو سلمہ کے ٹرائب والے لے گئے تھے اور ان کو جدائی ڈال دی تھی. اور پھر بعد میں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. یہ ساری ہماری امت امہات المومنین ہے. حضرت سودا ہو گئی، حضرت عائشہ ہو گئی، حضرت خدیجہ ہو گئی، حضرت ام سلمہ ہو گئی. تو 4 تو ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، ابھی آگے انشاءاللہ اور فردر ڈسکس کریں گے. اور فرسٹ مہاجرین میں کچھ اور لوگ جو بڑے امپورٹنٹ نام جن کے تھے، اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فرسٹ پلیج کے بعد ہی چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے آپ کو بتایا، میں نے بتایا تھا کہ ایز این عالم ان کو مدینہ بھیجا تھا ٹیچنگ کے لیے فار دا دین. اور پھر اس کے بعد ان کا جو ماشاءاللہ جو ان کا ایک اورا تھا، اس وجہ سے ان کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اگلی پلیج میں 75 لوگ مسلمان ہو کے آئے تھے. پھر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباحہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے لیے جا چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے ابھی تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ ابھی تک، بٹ دا ڈائریکشن واز کلیئر کہ ناؤ دا مائگریشن ہیز ٹو اسٹارٹ ٹو مدینہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was still there. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے؟ یہ لیڈر ہوتا ہے. حالانکہ ہجرت کو لیڈ اصولاً
کس کو کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے کس کو جانا چاہیے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جان کا خطرہ کس کو تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. لیکن لیڈر یہاں سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ سب کو بھیج کے then he went on, پھر انہوں نے ہجرت کی. اور جیسے آج کل کے لیڈر ہیں نا، سب سے پہلے خود بھاگتے ہیں، مرے عوام پیچھے. تو اللہ کے نبی اس سے بالکل برعکس تھے کہ سب کو میک شور کیا کہ سارے لوگ چلے جائیں. I'll be the last one who will leave. تو یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ایک کمپینین کو وہ پرمیشن دیتے رہے اور وہ جاتے رہے. اللہ تعالیٰ کی پرمیشن بھی آتی رہی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان صحابہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم جنگ میں ہوتے تھے نا اور جنگ بہت ٹینس ہو جاتی تھی تو ہم سب آڑ لے لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کہ ہمیں پتہ تھا اللہ کی پروٹیکشن ان کے ساتھ. بہادری بھی علیحدہ ہوتی تھی. تو وی یوز ٹو، ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. یہ لیڈرشپ اگین کہ ایک بندہ کھڑا ہے پہاڑ کی طرح کہ حنین میں کیا ہوا، مسلمانوں کو ذرا لگا کہ 10,000 کا فگر ہے، دشمن 3,000 ہے. تو پھر الٹا حساب جب ہوا تھا تو اللہ کے نبی اکیلے کھڑے رہے، کچھ 2-4 صحابہ ساتھ تھے، باقی ساری فوج تتر بتر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو جاتے تھے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور جو ہے وہ جہاں لڑے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یو ول بی سیف. سچ اے کائنڈ آف اے لیڈر ہی وہ. اس کے بعد جی ٹوڈے اٹس ادر، وہ نا آج حساب کتاب کچھ اور ہے. آج سب سے پہلے ہمارے ماشاءاللہ جو ہے نا لیڈرز ہی سب سے پہلے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ پاکستان میں جنگ ہو گئی تو ہمارے لیڈر جو ہے وہ آپ کو لندن میں ملیں گے یا دبئی میں ملیں گے، اور آپ ادھر بس رہ جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے. تو اس کے بعد جی آگے اس کے بعد جی اگلے جو کمپینین جن کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تشریف لے گئے، حضرت عمار بن یاسر بھی چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب میں 2 نفل پڑھے جا کے خانہ کعبہ میں، اور کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی اپنے 2 نفل پہلے پڑھے خانہ کعبہ میں سیدنا عمر فاروق نے، اور وہاں کھڑے ہو کے قریش میں اعلان کیا اور کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کروا لے، جو چاہتا ہے کہ جو اپنے بچے سے ہاتھ دھو لے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ بچہ اورفن ہو جائے وہ مجھے باہر آ کے مل لے. یہ ایک روایت آتی ہے. تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. دوسری جو مور اوتھینٹک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے 2 ساتھی تھے، کیونکہ جب یہ مائیگریشن سٹارٹ ہوئی تو پلنڈرنگ اور لوٹنگ اور پرسیکیوشن اور بڑھا دی انہوں نے قریش نے. تو حضرت عمر کے 2 دوست تھے، عیاش بن ربیہ اور ہشام ابن الاس. انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو اس وقت یہاں ملیں گے ایک پوائنٹ پہ آ کے اور یہاں سے ہجرت کریں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی یہاں نہ آئے اس وقت تک تو اس کا مطلب کہ اس کو قریش نے پکڑ لیا یا روک لیا. تو وہی ہوا. رات کو اس پوائنٹ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. حضرت عیاش بنت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، حضرت ہشام بن الاس نہیں پہنچ سکے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کو پکڑ لیا قریش. ان دونوں حضرات نے اپنی پروویژن ساتھ لی اور ہجرت شروع کی. اس کے بعد جی ہوا کیا، اب عیاش بن ربیہ جو تھے یہ بنو مخزوم کی ٹرائب میں سے تھے، اور ہی واز اے ویری نون پرسن. ان کا ذکر آپ لوگوں نے کم سنا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں قرآن میں ان کی وجہ سے ایک آیت نازل ہوئی، وہ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں. ابو جہل نے
اور ایک اور مشرک نے سفر کیا اور ٹو گیدر وتھ مدینہ منورہ گئے اور جا کے وہاں جا کے کیا کہا کہ عیاش تمہاری والدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, اور جب تک تم واپس نہیں جاؤ گے وہ ٹھیک ویسے ہی رہیں گی. وہ دھوپ میں کھڑی ہو جاتی ہیں, سارا دن دھوپ میں کھڑی رہتی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے. فاروق کہتے ہیں فرق ڈالنے والے کو. حضرت عمر فاروق کو پتہ تھا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا واللہ یہ بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ابو جہل جھوٹ بول رہا ہے, یہ تمہیں دغا دے رہا ہے, کی باتیں میں مت آؤ. تمہاری والدہ خود ہی 2 دن بعد اگر کوئی مسئلہ بھی ہے نا جا کے دھوپ سے ہٹ کے شیڈو میں بیٹھ جائیں گی اور کھانا بھی کھا لیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت عیاش بہت زیادہ جو تھے وہ اپنی والدہ کے کلوز سے, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانے دیں, میں ایک دفعہ اپنی والدہ کے جا کو سمجھا کے پھر واپس آ جاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ میری سواری لے جائیں. حضرت عمر کی جو اونٹ تھا وہ تیز بھاگتا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ دیا کہ اگر آپ کو لگے یہ دونوں آپ کو کہیں بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو دوڑائیے گا, یہ تیز دوڑے گا, یہ پھر ان کے قابو نہیں آئے گا. لیکن یہ خبیث جو تھا ابو جہل, یہ بڑا آپ کو پتہ ہے شاطر آدمی تھا. اس نے راستے میں باتوں باتوں میں حضرت عیاش سے کہا کہ میرے اونٹ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اپنا اونٹ جو ہے نا مجھے دے دیں, میرا اونٹ آپ لے لیں. بس یہ کرنے کی دیر تھی. حضرت عیاش کو انہوں نے ادھر ہی قید کیا, رسیوں سے باندھا اور لے آئے اور کڈنیپ کیا اور سفوکیٹ کر دیا, کمرے میں بند کر. انٹل ایک نیوز سپریڈ ہو گئی کہ عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن العاص اپنے دین سے پھر گئے, یعنی کہ کیا ہو گئے, مرتد ہو گئے. تو اب یہ خبر جو ہے نا پھیل گئی اور مدینہ طیبہ تک یہ بات آئی. تو جیسے ہی مدینہ طیبہ تک یہ بات آئی, یہ ہم نے تفسیر میں بھی پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53-54 میں یہ آیت نازل فرمائی کہ سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, any worshipper who have transgressed against themselves never lose hope in the mercy of Allah, for indeed He forgives all sins and He is most forgiving and merciful. Turn to Him before it's too late, before a day comes to you of punishment. تو ان دونوں حضرات کے لیے خصوصی آیت نازل ہو گئی. پہلے جو مرتد ہو جاتا تھا اس کو واپس نہیں لیا جاتا تھا دین میں, لیکن اس دن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان دونوں حضرات کی شان میں ہے کہ یہ دونوں کی وجہ سے آج بھی کوئی اگر خدا نخواستہ دین سے پھر جائے اس کے پاس بھی چانس ہے کہ وہ واپس دین میں آ جائے. میں یہ دوبارہ آیت ریپیٹ کر رہا ہوں, سورہ 39, 53 اور 54. اے نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے جو میرے عبادت گزار ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت پہ سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہ بخشنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے. اور اس دن سے ڈریے اور اس دن کا انتظار مت کیجیے, اتنا لیٹ نہ ہو جائیے کہ وہ دن آ جائے اور آپ کو پھر پنشمنٹ بھگتنی پڑے. تو آج ان دو حضرات کی وجہ سے سارے مرتد آج بھی دین میں داخل ہو سکتے ہیں. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتیں لکھ کے مدینہ منورہ سے لکھ کے بھیجیں کہاں, ان دونوں حضرات کے پاس کہ یو اسٹل ہیو دا چانس, آپ ابھی بھی واپس آ سکتے دین میں. تو یہ اس وقت طوا ایک پلیس ہے جو مکہ کے پاس تھا, وہاں پہ ان کو یہ آیت ملی اور حضرت دونوں کو سمجھ آ گئی یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی, کلیئرلی سمجھ آ گئی. خیر پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دوبارہ دین اسلام میں داخل کیا اور پھر ماشاءاللہ یہ اس میں شہید ہوئے, جنگ یرموک میں. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا, دونوں جنگ یرموک میں شہید ہوئے. حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا چکے تھے
اب مکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا جا رہا. اب حضرت ابوبکر نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابوبکر کو حضور نے کیا کہا؟ جلدی میں ڈیسیژن مت کریں, ویٹ کریں, اللہ کو حکم آنے دیں. حضرت ابوبکر کو نے ایک دفعہ, مطلب ایک نہیں 2 دفعہ یہ بات کی کہ میں جاننا چاہتا ہوں, تو 2 دفعہ حضور نے فرمایا کہ جلدی نہ کریں. اب اس کے پیچھے کیا حکمت تھی آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی. صرف اب 3 بندے پیچھے ہیں, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انسان. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ مجھے اجازت کب دیتے. اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو یہ بات اس واقعے سے سمجھائی ہے کہ جو آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کا خیال پہلے کرو, ان کی سیفٹی کا خیال پہلے کرو, بعد میں اپنی جان کا خیال کرنا. اللہ کے نبی نے سب کو بھیج دیا. اللہ کے نبی کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی سوائے اللہ کے, اور وہی ان کے لیے کافی تھی. لیکن there was no more companion left to defend Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ ریکویسٹ کر کے کہہ بھی سکتے تھے دنیاوی اسباب کی خاطر کہ میرے پروٹیکشن ختم ہو گئی مکہ میں, لیکن he took the risk because he knew Allah is with him. حضرت ابوبکر جو ہے وہ جو ہے نا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے. حضرت ابوبکر کو سمجھ آ گئی تھی. جب حضور نے منع فرمایا نا, حضرت ابوبکر نے 2 کیملز خریدے. 2 کیملز خریدے, ان کو پالا پوسا, اچھا کھانا کھلایا, تگڑے بنایا ان کو فل, تاکہ ہجرت میں ہمارے کام آئے. پہلے ہی آلریڈی تیاری کر لی تھی. حضرت ابوبکر اپنے دوست کو بھی جانتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوست کو دوست سے کتنی راہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے قریش کا سٹرینج ریلیشن شپ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو دین لائے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, لیکن آج بھی اپنی ویلیوبل جو چیزیں تھیں سب سے زیادہ ٹرسٹ بھی اللہ کے نبی بھی کرتے تھے. عجیب سٹرینج ریلیشن شپ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسے انسان پہ جس کے دین پہ آپ آنے کو تیار نہیں ہیں لیکن ٹرسٹ سب سے زیادہ آپ اس پہ کرتے ہیں, یہ کیسا ریلیشن شپ؟ ابھی بھی ویلیوبلز اپنی جو ان کو لگتا تھا کہ یہ چوری ہو جائے گی اللہ کے نبی کے پاس رکھوا دیتے تھے دین لانے کے بعد بھی. تو اب میرا اور آپ کا دشمن ہو اور وہ میرے پاس ہے کوئی چیز رکھوانے کے لیے, تو میں تو کہوں گا یار اس کی چیز کیسی کی تیسی. تو اللہ کے نبی یہاں یہ بھی ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے چاہے تمہارا دشمن بھی ہو, وہ تمہاری دشمنی اس کی ذات کے ساتھ, اس کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور ادھر سبحان اللہ مسلمان کا خائن بنا ہوا ہے. بازاروں میں خیانت ہے, حکومت میں خیانت ہے, عوام میں خیانت ہے. اللہ کے نبی مشرکوں کے مال میں خیانت نہیں کر رہے, ادھر مسلمان کے کاموں میں خیانت کر رہے. مسلمان کے پیسے مار رہا ہے, یتیم کا مال کھا رہا ہے. یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جو یتیم کا مال کھائے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کے انگارے بھر رہا ہے. صحابہ اتنے پریشان ہو گئے تھے ایک زمانے میں جب یہ یتیم والی بات آئی تھی کہ ان کا وہ بھی علیحدہ بنتا تھا کھانا بھی ان کے پیسوں کا. تو اس پہ پھر صحابہ نے کہا کہ حضور سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بتائیے کہ اس پہ ٹائم بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور زیادہ پیسے لگتے, یتیم کے زیادہ پیسے لگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ کھانا آپ ایک بناؤ, اوپر اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نیتوں کے حال, تمہاری نیت ہے کیا. اچھا جی, اب آخری چیز جو انہوں نے کوشش کی اور وہ یہ کہ قریش نے
they were very unsettled about the situation. انہوں نے دیکھا مکہ خالی ہو گیا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے ہیں. So now they had a meeting at Dar al-Nadwa. جب بھی انہوں نے کوئی چیز پلان کرنی ہوتی تھی نا, ایک مشہور جگہ تھی دار الندوہ جہاں پہ یہ بیٹھ کے ساری پلاننگ کیا کرتے تھے, اور یہ قصی ابن کلاب کا گھر تھا. اب انہوں نے پہلا پلان کیا بنایا؟ انہوں نے پہلا پلان یہ بنایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کڈنیپ کر لینا چاہیے معاذ اللہ, اور ان کو کنفائن کر دینا چاہیے ایک جگہ پہ, کوئی ان سے مل نہیں سکتا, کوئی اندر نہیں جا سکتا, کوئی باہر نہیں آ سکتا. تو اپنے پلان کو پھر انہوں نے خود ہی نگیٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کیا تو ان کے جو کمپینینز ہیں مدینہ منورہ میں, وہ وہاں سے آ کے ایک فوج تیار کر کے ہم پہ لشکر کشی کر دیں گے. یہ پلان کینسل آؤٹ ہو گیا. دوسرا پلان یہ ہوا کہ ان کو جانے دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو, جو بھی ہے جیسا بھی ہے, لیٹ ہم گو. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, ایک ایسے انسان کو جانے دیں, وہاں جا کے ایک فوج تیار کریں گے اور اسٹرینتھ پکڑیں گے اور جا کے پھر ہم پہ آ کے حملہ آور ہوں گے. اور آخری پلان جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ دین لیٹ کل ہم. دا تھرڈ پلان واز لیٹ اس کل ہم. اور یہ پلان کیا تھا, یہ سب نے ایگری کیا اس پلان پہ کہ ہر ٹرائب میں سے ایک ایک بندہ لیں گے, طاقتور آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المناف سے تھے یا بنو ہاشم میں سے تھے. انہوں نے کہا ہر ٹرائب سے لڑائی نہیں لڑ سکتا بنو ہاشم. تو کیا ہوگا, مجبور ہو جائے گا وہ کہ بلڈ منی لے لے, اور بلڈ منی بھی بڑی کم ہوگی کیونکہ ساری ٹرائبس پہ تقسیم ہوگی. تو اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے جو اسٹرانگسٹ مین ہے فرام ایوری ٹرائب, دے ول انسرکلز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس ٹو نائٹ, آج ہی رات کو. اور صبح جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے ان کو شہید کر دیا جائے گا. اب یہ ان کا پلان تھا, اور آگے اللہ کا پلان ہے, آپ کو پتہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے اور کیسے ان لوگوں کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے, یہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جب مائگریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی اس میں پتہ چلے گا. یاد رکھیے, ایک انسان دنیا میں اگر اس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں پہنچا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے اور آپ نے بھی پڑھا. فرعون کے گھر میں پالا, فرعون کے گھر میں سارا سیٹل کیا, اور وہی فرعون کے نیست و نابود ہونے کا ذریعہ بنے. کیوں؟ اللہ ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب ہم دنیاوی نقشہ دیکھیں کیا ہے, یہ اکیلے رہ چکے ہیں, صرف اس وقت دشمن ہے ساری سراؤنڈنگز, لیکن کیونکہ اللہ ساتھ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بچایا دشمنوں سے. اور پھر ایک اور چیز, اللہ ساتھ نہیں ہے, آپ کے ساتھ جتنی مرضی سیکیورٹی پرسنل ہو, جتنی مرضی آپ کی سیکیورٹی ہو, تو بیچ میں سے ہمارے یہاں تو واقعہ ہو بھی چکا ہے, وہی سیکیورٹی والا ہی آپ کو گولی مار کے مار بھی دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو جس نے ساتھ دیا, اگر وہ اس کاز میں شہید بھی ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے شہید کی روح کہاں جا کے پرواز کرتی ہے اور کہاں جا کے چپک جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ. اگر وہ شہید ہو گیا پھر بھی فائدہ, اللہ کی پروٹیکشن اس کے ساتھ رہی, زندہ رہا, آگے دین کا کام کرتا رہا, پھر بھی فائدہ. تو دونوں چیزوں میں فائدہ ہے. لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں, ہم شہید ہونے کے لیے تیار نہیں. اور آخری بات وہی حضور کی لیڈرشپ سکلز, یہاں دو سیکھنے کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے سب کو روانہ کیا اور پھر اینڈ میں خود گئے. اور یہ ہمیں حضور کی آخری جو جاتے ہوئے نصیحتیں تھیں وہ دو ہی تھیں کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا.
آخری ورڈنگز جو ہوتی ہیں نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو یہ 2 نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی تھیں. یہاں پہ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ چھوڑنا، حج نہ چھوڑنا. کیوں یہ 2 باتیں کی انہوں نے؟ نماز جو ہے وہ ہیڈ آف آل عبادات ہے، اور جو حقوق العباد ہے اس کا ہیڈ آف آل عبادت کیا ہے؟ اپنے لوگوں کا خیال رکھ. اگر آپ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ سب چیزوں کا خیال رکھ سکتے. حضرت عمر ایسے بندے کو اپوائنٹ ہی نہیں کرتے تھے گورنر جو نماز میں سستی کرتا تھا. حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ بندہ اگر نماز میں سستی کرتا ہے تو یہ سوسائٹی کے کام کیسے چلائے گا؟ یہ تو اپنی ذات کے اندر اتنا نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے. اب اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ لوگوں کے سروں پہ محراب بھی ہوتے ہیں، داڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں. اگین اس میں اسلام کو بلیم مت کریں، یہ اس انسان کا فیل ہے. نماز کا ہونا لازمی ہے. اس انسان کے کردار جو ہے وہ کیسا ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کردار کی وجہ سے اس کے نماز کا ثواب اس کا ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. نماز اپنی جگہ اس کو ثواب دے رہی ہے، داڑھی اس کو اپنی جگہ ثواب دے رہی ہے، اور جو کردار میں اگر وہ 2 نمبری کر رہا ہے تو وہ پھر اپنے گھاٹا کر. اور یہ بھی بات ہمیں سمجھنے کو ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ دشمن چاہے دشمن ہو، اور وہ آپ کا جان لیوا دشمن ہو، پلاٹ کر رہا ہے آپ کے خلاف، اس کی رکھی ہوئی چیزوں کی آپ نے ویسی حفاظت کرنی ہے جیسے اس نے آپ کو سکھائی تھی. امانت. whereas we live in Islamic Republic of Pakistan، لیکن ہر بندہ دوسرے کے مال پہ خائن ہے، ہر بندہ دوسرے کے مال کی خیانت کر رہا ہے. کوئی موقع نہیں چھوڑتا، دکاندار ہو جائے، کوئی موقع نہیں چھوڑتا جو گاہک ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے پیسوں میں کسی طرح کسی کو غلط طریقے سے کام کر دے. نفع ہمارا غلط ہے، تجارت کا طریقہ ہمارا غلط ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی کے طریقے تھے جو دشمنان اسلام کے ساتھ تھے. تو ہم آج مسلمان ہو کے اگر یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مائیگریشن کا واقعہ پورا جو حضرت ابوبکر اور حضرت حضور کا ساتھ تھا وہ کیا تھا اور کیسے ہوا وہ ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر.